علماء نے لکھا ہے کہ ایمان دو حالتوں کا نام ہے۔ مومن اور مومنہ کی زندگی 24 گھنٹے کی دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتی، آپ کی، ہماری، ہر ایک کی۔ یا تو وہ ایسے دن رات اور ایسے ایام اور ایسی حالت اور ایسے حالات اور ایسے احوال میں ہے کہ الحمدللہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ستر پوشی ہے، راحت ہے، عافیت ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اس پر اس بندے کو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کثرت سے ہر وقت اللہ کا شکر۔ اور شکر ادا کرنا، وہ امام ابن قیم نے فرمایا ہے 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے شکر زبان سے ادا کرنا، اور ایک شکر ہے دل و دماغ کو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عظمت، اللہ کی حدود، اللہ کے احکامات کے سامنے سرنڈر کر دینا، سرنگوں ہو جانا۔ اور اعضائے بدن کو، آنکھوں کو، ہاتھ پیر کو، اپنے تمام جو نعمتیں، جو صلاحیتیں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، ہر چیز کو اللہ کی اطاعت کے لیے اور خیر اور بھلائی اور نیکیوں کے لیے استعمال کرنا۔ تو اگر تکلیف ہے، بیماری ہے، آزمائش ہے، سختی ہے، پریشانی ہے، گھٹن ہے، بے چینی ہے، تو پھر صبر ہے۔ تو مومن اور مومنہ کی زندگی یا صبر والی یا شکر والی۔ امام ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض سلف صالحین سے منقول ہے کہ مومن اپنے 2 پروں سے پرواز کرتا ہوا، اونچائی پر اڑتا ہوا، چلتا ہوا، چڑھتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ ایک پر ہے صبر، ایک پر ہے شکر۔ 2 پر ہیں جن سے یہ اڑتا اور اونچائی پہ، بلندیوں پہ چڑھتا ہے، صبر اور شکر۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ سورہ بقرہ میں ہے، دوسرے پارے میں، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اللہ کی حقیقی عبادت کو سمجھنا اور کرنا چاہتے ہو تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ والشکر للہ، الحمدللہ والشکر للہ، الحمدللہ والشکر للہ، ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا۔ داؤد علیہ السلام کو، ان کے گھر والوں کو اللہ نے جو نعمتیں دی، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سورہ سبا میں ہے اللہ کا ارشاد مبارک، اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والو شکر والا عمل کرو۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا اشکرو، شکر کرو، بلکہ فرمایا اعملو، گویا کہ شکر ادا کرنا حقیقت میں عمل صالح اور تقوی اور نیکی کا نام ہے۔ صرف زبان سے الحمدللہ الحمدللہ شکر شکر کہا جائے اور عمل، اخلاق، کردار، معاملات، لین دین، آنا جانا، کمائی خرچ، یہ سب دین اور شریعت کے خلاف ہو تو یہ شکر حقیقی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے داؤد علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو صرف یہ نہیں فرمایا اشکرو، بلکہ فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والو شکر گزار بندوں کا سا عمل اختیار کرو۔ اور آگے چل کے اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں حقیقی شکر گزار بندے بہت کم ہیں، قلیل ہیں۔ گویا کہ انسان ناشکرا ہے، اسی لیے انسان کی ناشکری کا ذکر ہے، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ جی، شکر ادا کرنا، یہی سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹیوں کی بات سنی، چیونٹی اپنی دوسری چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے
گھروں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر کہیں تمہیں پیروں تلے روند نہ دے۔ تو سلیمان علیہ السلام چونکہ تمام مخلوق کی بولیاں سمجھتے تھے، اس لیے فتبسم ضاحکا من قولها، سورہ نمل میں آیت نمبر 19 میں ارشاد مبارک ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب چیونٹی کی یہ بات سنی تو تبسم فرمایا، تبسم ہنسنے لگے، اور پھر اللہ سے دعا کی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے حقیقی شکر، اپنا شکر ادا کرنے والا بندہ بنا دے ان نعمتوں پر جو نعمتیں آپ نے مجھے دیں اور میرے والدین کو دیں، اور اے اللہ مجھے اچھا عمل کی توفیق نصیب فرما، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالحین بندوں میں شمار اور شامل فرما۔ یہی دعا اہل ایمان کی دوسری جگہ آئی ہے سورہ احقاف میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو سمجھا دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، ماں کا درجہ زیادہ ہے، آگے چل کے دعا ہے، قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہاں پر بھی شکر ادا کرنے کا ذکر ہے، اپنے اور اپنے والدین اور اپنی اولاد کی اصلاح کی دعا ہے۔ اولاد کی اصلاح، شوہر بیوی اور اولاد کی اصلاح چاہے، بیوی شوہر اور اولاد کی اصلاح چاہے، علماء نے لکھا یہ دو آیات پڑھتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ تعالی اولاد کو بھی اصلاح اور صلح اور اخلاق اور تربیت اور تقوی اور ایمان نصیب فرمائیں گے۔ اور اگر بیوی شوہر کی طرف سے پریشان ہے تو اللہ تعالی شوہر کو راہ راست پر لے آئے گا، اور اگر شوہر بیوی کی بدتمیزی بد زبانی کی وجہ سے پریشان ہے تو اللہ تعالی بیوی کو ہدایت سے سرفراز فرمائیں گے۔ یہ دو آیات پڑھتے رہیں اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے بھی یہ دو آیتیں پڑھا کریں۔ آئیے آج کے درس کی جو مبارک جملے اور کلمات ہیں ان کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ امام ابن قیم نے فرمایا، الشکر یکون بالقلب خضوعا واستکانتا، دل سے جو شکر ادا ہوتا ہے اس کا نام خشوع خضوع ہے، اس کا نام عاجزی ہے، دل کے اندر اللہ کی بڑائی اور دل میں اللہ کی بندگی۔ وَبِاللِّسَانِ ثَنَاءً وَاعْتِرَافًا، زبان سے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیا کرو تاکہ شکر کرنے کی توفیق ملے تم کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ زبان سے شکر ادا کرنا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا۔ وَبِالْجَوَارِحِ طاعة وانقیادا، اپنے اعضاء بدن کو اللہ کی اطاعت پر لگا دو۔ زبان، آنکھیں، کان، ہاتھ، پیر، اعضاء بدن کو اللہ کی عبادت میں یہ ہے حقیقی شکر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، نصیب